نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت ہوتی کیا ہے؟ بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی ارادہ شامل ہوتا ہے. وہ ارادہ اگر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یہی نیت ہے. اور جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسی کو اس کی نیت قرار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے نماز کا ارادہ کیا اور نماز کے تمام تقاضے پورے کر کے، جگہ بھی صاف ہے، لباس بھی صاف ہے، وضو سے بھی موجود ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے 2 رکعت یا 4 رکعت کون سی پڑھنی ہے، سنت ہے یا نفل ہے، ظہر ہے یا عصر ہے. تو یہی نیت ہے اور یہی کافی ہے اور یہی قابل اجر ہے انشاءاللہ عند اللہ کے. لیکن اگر یہی نیت اپنی یادداشت کے لیے یا دہانی کے لیے، اپنے آپ کو اپنے ذہن میں اپنی اس عبادت کو تازہ کرنے کے لیے انسان زبان سے بھی ادا کر لیتا ہے تو فقہائے حنفیہ کے ہاں وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر زبان سے ادا نہیں کر رہا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت چاہے روزے کی ہو، چاہے نماز کی ہو، چاہے کسی اور عبادت کی ہو، اصل میں دل میں ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں اس کا واضح ہونا ضروری ہے. واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظہر کے وقت اس کو علم ہونا چاہیے کہ ظہری کی نماز ہے. فرض پڑھتے ہوئے اس کو یاد ہونا چاہیے میں فرض ہی ادا کر رہا ہوں. 4 رکعت پڑھتے ہوئے اس کو ذہن میں اس کے یہ بات محفوظ ہونی چاہیے کہ وہ 4 رکعت ہی کی نیت کر رہا ہے بس. باقی سب چیزیں اضافی ہیں، اصل چیز یہی ہے. یہ وضاحت تھی اس حدیث کی. یہ حدیث میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. اب ہم اگلی دوسری حدیث لیتے ہیں. قال البخاری حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. یہ امام بخاری کی صحیح سے ہی لی گئی ہے اور یہ حدیث ان کی ترتیب سے 8ویں حدیث ہے. اس میں عبید اللہ بن موسیٰ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ اپنے استاد حنظلہ بن ابی سفیان سے اور حنظلہ اکرمہ بن خالد سے نقل کرتے ہیں اور اکرمہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں. اس طرح دیکھیے کہ اس روایت میں 4 راوی ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جیسے پہلی روایت میں 7 راوی تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ان کا نام عبداللہ ہے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے بزرگ شخصیت ہیں. صحابہ میں 2 طرح کے صحابہ ہیں. ایک وہ ہیں جو بڑے قانونی اور بڑے احکام شریعت کے حوالے سے واضح ذہن رکھنے والے اور احکام پر پوری طرح عمل کرنے والے، لیکن یہ بات جاننے والے کہ احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا آپ کے اعمال، آپ کے معمولات کس نوعیت کے ہیں، کون سا حکم آپ کے لیے ہے، کون سا حکم عوام کے لیے ہے، کون سا حکم خاص شرعی حکم ہے اور کون سا حکم ضرورت، عام زندگی کی ضرورت کے تحت ہے. یہ قاعدے اور ضابطے والے صحابہ ہوتے ہیں جنہوں نے نظام چلایا اور سسٹم چلایا. کچھ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، عاشق مزاج ہیں، جن کے نظر میں قاعدہ اور ضابطہ سب سے بڑا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کس موقع پہ کیا، کیوں کیا، اس سے ان کو بحث ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا عمل کیا. ہمارے لیے وہ من از اول تا آخر قابل حجت ہے، اور قابل حجت ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے لازمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ان کا معمول، ان کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت کا مرتبہ ان کا کیا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اگر ہم پیش نظر رکھیں تو وضاحت ہوگی کہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو ایک مقام پر آپ نے اپنی سواری، اونٹ ہوتی تھی سواری عام طور پہ، اس کو روکا اور اس کی آڑ میں بیٹھے کچھ دیر، اور ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہوں، اور اس کے بعد بغیر کچھ ضرورت کے آپ بیٹھے تھے، قضائے حاجت کیا، واپس اٹھے اور سوار ہوئے، پھر روانہ ہو گئے.
آپ کے ساتھ کوئی ساتھی بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی تو آپ یہاں کیوں رکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو ضرورت پیش آئی تھی تو آپ نے اس طرح قیام کیا تھا، آپ کو ضرورت پیش آئی تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئے احکامات میں سے شامل نہیں ہے، فرائض اور واجبات کے درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ فنائیت اور فدائیت کا وہ مقام ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضابطے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جن سے یہ بات منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور اسلام کے بنیادی احکام خود بیان فرمائے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام جو ہم بیان کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو ماننے کی وجہ سے ان میں سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد پھر نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 احکام ہیں، یہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ بنی الاسلام علی 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ پہلی بات اس بات کی گواہی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اور عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو مانتے ہوئے وہ بات کر لی جائے جس کے کرنے کا حکم ہے، اس سے رک جائیں جس سے رکنے کا حکم ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ یہ توحید کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس میں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے کرنے کے فرمائے ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ حکم ہے اور یہ کرنا چاہیے، لیکن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے عام طور پر ان کو ہم وہ عبادت کا درجہ نہیں دیتے، اس درجے میں اس کو عبادت نہیں مانتے، اس درجے میں اس پر حکم کا، اللہ کے امر کا اطلاق نہیں کرتے جس درجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ شخص کوئی عبادت گزار ہے یا نہیں ہے، کوئی عام زبان میں اچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ بات واضح ہے، ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ نماز پڑھنا ایک اچھی بات ہے، نماز ایک اللہ کا حکم ہے، اور نماز پڑھنے والا ایک اچھا آدمی ہے، حقیقت ہے، آگے بیان بھی ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ کرنے کا کام تھا، کچھ چیزوں سے اللہ نے منع بھی فرمایا، کسی کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، نقصان پہنچانے سے منع کیا۔ یہ وہ کام ہے جو عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ مت کرو، تو جس بات کے کرنے پر اللہ اجر دے گا، جس کام کو روک رہا ہے اگر ہم اللہ کے کہنے پر رک جائیں تو اس پہ اجر نہیں ملے گا، اور جس کام پہ اجر ملتا ہے وہ عبادت ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس حکم میں وہ دونوں باتیں شامل ہیں، اور دونوں کا ماننا اسی طرح ہم پر لازم ہے جس طرح امر کا ماننا لازم ہے، حکم کا ماننا لازم ہے، اسی طرح نہیں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کا ماننا بھی ہم پر لازم ہے۔ دونوں چیزیں شہادت اللہ الہ الا اللہ میں شامل ہے، اس لیے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کا حکم اس طرح واجب الاطاعت نہیں ہے ہم پر جس طرح اللہ کا حکم واجب الاطاعت ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، دوسری بات اسی پہلے حصے کا دوسرا جز رسالت ہے کہ اللہ کے ماننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور آپ کو کیا ماننا یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا پیغمبر ماننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کو امت تک پہنچانے والا ماننا، اور سب سے بڑھ کر اس اللہ تعالیٰ کے پورے سلسلہ نبوت کا خاتم ماننا جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں رسالت کا حصہ ہیں، اور رسالت کا خلاصہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ ایک حصہ ہے 5 احکامات میں سے۔ دوسرا حکم ہے اقام الصلاۃ، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد، دوسری 5 میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہاں اقامت صلاۃ کا یعنی نماز کو انسان کے مزاج کا حصہ بنا دینا، اپنے مزاج کا حصہ بنا دینا، یہ ہے مقصود۔ نماز ہر شخص پڑھ ہی لیتا ہے،
لیکن قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں اور برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے اور بہت واضح سوال ہے، ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کے باوجود برائیاں ہم سے دور کیوں نہیں ہوتی؟ اس حدیث میں لفظ اقامت سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھی تو جا رہی ہے، شاید قائم نہیں ہو رہی، یعنی نماز کے جو اچھے اور مثبت اثرات ہم پر مرتب ہونے چاہیے وہ ہم پر نہیں ہو رہے، اور اگر وہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان اثرات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اثرات کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ ہماری ضرورت ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان جو بنیادی برائیاں ہیں جن سے قرآن و حدیث میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے، جو ممانعتیں ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے ہم بچ سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وایتاء الزکوٰۃ، فرائض کے درجے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد تیسری بڑی چیز جو ہے وہ ہے ایتاء زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اپنی خاص مدات کے ساتھ واجب ہے، ہر شخص پر فرض ہے، اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اور جو ایک مخصوص درجے کی مالیت رکھتا ہے۔ عمومی طور پر جو کرنسی یا مالیت کی چیزیں ہیں، پیسے کی چیزیں ہیں، ان میں 2.5% کا حساب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی مزید شرائط ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے اس درس کا حصہ نہیں ہے اور آپ حضرات اس سے واقف بھی ہیں۔ لیکن ایتاء زکوٰۃ میں ایک پہلو اور ہے، قرآن حکیم میں صرف اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ان ضرورتوں کی کفالت بھی اس پر لازم کی گئی ہے جو ضرورتیں انسان کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد انسان مالی طور پر اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک نمبر 1 زیر کفالت تمام افراد کی کفالت نہ کر لے، جو بھی حکم ہے اس کے مطابق اور جو بھی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ بہت سے لوگ ہمارے ذمے ہیں اور ان کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں مالی طور پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مدد کرنا ہماری ضرورت بن جاتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ توازن سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے الفاظ پہ تو کسی نہ کسی درجے میں عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی روح کو سمجھنے میں ہم سے تھوڑا سا کوتاہی ہوئی ہے۔ ایک بہت عام انسانی رویہ ہے جو کم از کم عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم جیسے شخص کو، کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے۔ وہ صاحب حیثیت شخص، وہ صاحب خیر شخص جو بہت سخی مشہور ہے، فیاض مشہور ہے، جس کے دروازے سے کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ نہیں رخصت ہوتا، رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ سال بھر اس کا فیضان عام رہتا ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کی ضرورتوں کی کفالت کرنے میں اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، اور 2 طرح کے ضرورت مند ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن ہم سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اس کی راہ چلتا ہوا ہے یا کوئی تعلق والا ہے یا کسی حوالے سے ہم اس کے خاندانی پس منظر سے آگاہ ہیں، وہ ضرورت مند ہے، ہم پہ لازم ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں، ٹھیک ہے، اور سب کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابل ایک اور شخص ایسا ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمارا کسی درجے میں ملازم ہے یا کوئی اور ایسا تعلق ہے جو ماتحتی کا آتا ہے، اگر یہ ضرورت مند ہے اور ہمارے سامنے 2 ایسے شخص آتے ہیں، ایک باہر کا شخص اور ایک یہ شخص، اور ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ایک کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ حق زیادہ رکھتا ہے جو ہمارا ماتحت ہے یا ہمارا ملازم ہے یا کسی اور درجے میں اس نوعیت کی کوئی نسبت رکھتا ہے اس شخص کی بنسبت۔ اور جب ہم نسبت کے حوالے سے اس کو قریبی قرار دے رہے ہیں، جب ہم اس کو زیادہ ضرورت مند قرار دے رہے ہیں، تو ہمارے اطمینان کے لیے ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس کی مدد میں ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا،
کتنی عجیب سی بات ہے کہ زیادہ ثواب کا آپشن ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس سے دور جا کر ہم مدد کرتے ہیں اس کا حق مار کر، اس کے حق کو مارنے کا لفظ نہ بھی استعمال کریں تو نظر انداز کر کے۔ یہ ایک قابل توجہ پہلو ہے جو اسلام کے مزاج کا حصہ ہے اور جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اونچ نیچ اور تفریق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی ٹھیلے والے سے کوئی چیز لینی ہو تو ایک تو ہمارا عمومی رویہ ہے کہ جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ 20 روپے کی بیان کی جاتی ہے۔ اس عمومی رویے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کرنا پڑتا ہے، بارگین کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض جگہ بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، دیکھتے ہوئے ہمیں تو ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یہ 110 روپے کی چیز ہے، ہم پوری کوشش کریں گے وہ 100 روپے میں لے، اگر بالفرض اس نے 10 روپے زیادہ لے بھی لیے۔ میں صرف 10 روپے کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں کا تب فرق بیان نہیں کر رہا جو بڑی چیزوں میں ہوتا ہے، وہاں حق بنتا ہے۔ وہ ایک ٹھیلے والا ہے، وہ کتنا کما لے گا ان 10 روپوں سے، اور ہم وہ 10 روپے بچا کے کتنا اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کر لیں گے۔ وہ یقیناً ہم سے کم حیثیت رکھتا ہے جب ہی ہم نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جا رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا اپنے ٹھیلے پہ تھوڑا سا سبزی اور سب پھل لے کے ہمارا منتظر ہے کہ ہم نکلیں اور اس کچھ خریدیں اس سے، اور وہ کچھ پیسے جیب میں ڈالیں اور گھر جا کے اپنے بچوں کو خوش اور مطمئن کرے۔ تو ان موقعوں پر بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑا فرق جب نہ ہو تو ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے جب تک انسان کی جیب اجازت دے۔ اس سے مراد اسراف نہیں ہے۔ اسراف آگے انشاءاللہ احادیث آئیں گی، اس میں وضاحت ہوگی۔ بلا ضرورت، بلا جواز، بلا کسی مقصد کے پیسے پھینکنے کا نام ہے، اس کی یہاں نہ بات ہو رہی ہے نہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ منع ہے اور ہر صورت میں منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز حج ہے، حج کے موسم ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی موجود ہے، یہ ہدایت بھی موجود ہے ان حیثیت رکھنے والے افراد کے لیے جو بار بار عمرے اور حج کر سکتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کو کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں وضاحت ہے کہ پہلا فرض جو ہے تمام ضرورتوں کو ترک کر کے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج، عام ذہن بنا ہوا ہے کہ حج اس وقت کریں گے جب تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ حج کا مسئلہ فرضیت کا صرف اتنا ہے کہ انسان کے پاس جس قدر دن حج کے صرف ہوتے ہیں ان دنوں کا خرچہ اپنا بھی موجود ہو اور اپنے اہل و عیال کے اس حصے کا بھی موجود ہو جس کی کفالت ہم پر لازم ہے، جس کی کفالت ہم کر رہے ہیں۔ اتنے پیسے موجود ہوں پیچھے گھر والوں کے لیے بھی، اور ہمارے بھی مہینے بھر یہ 40 دن کا ہوتا ہے یا اس سے کم کے بھی ہوتے ہیں پیکج، ان جتنے بھی ایام کا آپ کا پیکج ہے اتنے ایام کا خرچہ موجود ہو، اور اس کے ساتھ پلس کر دیں آپ وہ اخراجات جو حج کے لازمی اخراجات ہیں۔ یہ اخراجات کسی کے پاس سونے کی شکل میں موجود ہیں، زیور کی شکل میں موجود ہیں، پرائز بانڈز کی شکل میں موجود ہیں، حصص کی شکل میں موجود ہیں، شیئرز موجود ہیں، کئی بزنس میں شامل ہیں۔ وہ تمام کے تمام رقم اس کی رقم شمار ہوتی ہے، اور اس رقم کی بنیاد پر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد دوسری عبادات کی طرح یہی حکم ہے کہ جلد سے جلد ادا کیا جائے بالفرض۔ آئندہ سال کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ کاروبار میں عام بات ہے، یہ کوئی نہ برائی ہے، نہ حقارت ہے، نہ تحقیر ہے، نہ کہ اس سے کسی کی شخصیت میں کمی اور بیشی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے ہاتھ میں بہت سے پیسے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو بہت سی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے اثاثے بھی بیچنے پڑ جاتے ہیں، خاص طور سے بزنس میں۔ اس لیے اگر ایک سال آپ پہ حج فرض ہوا، آپ پہ گنجائش تھی، آپ نے کسی وجہ سے تساہل کیا، حج ادا نہیں کر سکے، اور آئندہ سال وہ رقم کسی اور کام میں صرف ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں موجود نہ رہی، تو حج کی فرضیت موجود رہے گی، اس لیے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت حج کی ادائیگی نہیں کی تو اب وہ ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ جب فرض ہو اس کی ادائیگی کر لی جائے۔ اور پانچویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ۔ یہ 5 باتیں وہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے
ارشاد کے، تعلیم کے مطابق اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں 5 چیزوں کو ہم 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے۔ ایک ہے پہلا حصہ، پہلا جز، شہادت اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ یہ ہے پورے انسان کے عقائد کا مجموعہ اور خلاصہ۔ اعتقادیات میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، باقی سب چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ توحید اور رسالت تو اس میں براہ راست موجود ہیں، اور جب اللہ کا حکم مان لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو قبول کر لیا جائے، آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ عقیدہ آخرت بھی واضح طور پہ آ جاتا ہے، کہ اس لیے کہ وہ بھی قرآن سے اور حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی ہدایات سے ثابت ہے۔ اس لیے اس حصے سے ہمارے وہ تمام عقائد ثابت ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک شخص، جن کو مان کر ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ ہے کم سے کم ایک ضرورت ایک مسلمان کی، منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے اور کہلاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی کو دعوت اسلام دے کر، پیغام اسلام دے کر کسی کے پاس اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کرتے تھے، تو ان کو پہلی بات یہی کہتے تھے اور اسی ترتیب سے فرماتے تھے کہ دیکھو جاؤ تو ان کو یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ جب وہ یہ مان لیں تو پھر ان کو کہنا ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات مانو۔ اور جب وہ یہ تسلیم کر لیں تو کہنا ہے کہ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ جب وہ یہ مان لیں کہ نماز بھی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور اس پر وہ عمل پیرا ہو جائیں، زبان سے اقرار کر لیں، تو پھر ان کو چوتھی بات یہ بتانا کہ تمہارے مال میں سے جو تمہارے اغنیا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی مال بھی اللہ کا ہے جو اس نے مالداروں کو دیا ہے، اس میں سے لے کر تمہارے ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم سے لے کر تمہارے ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کا ایک بڑا اہم مفہوم ہے۔ وہ ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہو، پہلے مرحلے میں اسی علاقے کا حق ہے کہ وہاں تقسیم کی جائے اور اس علاقے کے ضرورت مندوں کی کفالت کی جائے۔ جو میں نے ابھی ماتحتوں اور ملازمین کی بات کی تھی، وہ اس سے بڑے وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب زکوٰۃ کا آغاز انسان اپنے گھر سے کرے گا، اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے کرے گا، تو یقیناً پہلا حقدار اس کے قریب ترین لوگ ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وہ ان تمہارے اغنیا میں سے، ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے سے زکوٰۃ لے کر دوسرے علاقے کے ضرورت مندوں کی کفالت کی جائے جب تک اس علاقے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو جائیں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی ترین افراد کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد والے افراد کو، اس کے بعد اور پھر وہ زکوٰۃ سرکولیٹ ہوتی ہوئی اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی ضرورت مند نہیں ملتا، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہے، فرض ہے، وہ پھر حق ہوگا ان لوگوں کا کہ اپنے سے قریب کے اور پھر بعید کے علاقوں کی طرف اپنے مال زکوٰۃ کو منتقل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابتدائی ایام میں خود بھی دعوت کے الفاظ منقول ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب سے پہلے توحید کی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ ایک ہے، یہ بات مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پھر رسالت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ نماز کی ادائیگی فرض نہیں ہوگی، اس کا مفہوم یہ بھی نہیں تھا کہ پھر زکوٰۃ اور روزے اور حج کے مرحلے نہیں آئیں گے، بلکہ اس کا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ تدریج ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، تاکہ وہ ایک ایک بات کو سنتے بھی رہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے رہیں اور ان پر عمل بھی کرتے رہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت تھی آج کی 2 حدیثیں ہم پیش کر سکے ان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔